پڑھے گا دوسرے فاتحہ کی نماز ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين سيما على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية درود پڑھیں محمد و آل محمد پر Prophet is true. معرفت امام الزمان اور کربلا کے عنوان سے یہ ہماری 5ویں مجلس ہے۔ سابقہ مجالس بھی اسی عنوان سے ہم نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، اور جس کے لیے ایک مشہور معروف حدیث کا انتخاب کیا گیا کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے امام کی معرفت کے بغیر اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گویا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ اور اسی ضمن میں ہم نے رسول خدا کے وہ مفصل حدیث کہ جس میں آپ نے آخری زمانے کی نشانیاں اور علامات ذکر فرمائی ہیں، ان علامات میں سے بھی بعض علامات آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیے، اور آج اسی عنوان سے مربوط اور اسی حدیث سے مربوط ایک اور حدیث رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی خدمت میں بیان کرنے کا شرف حاصل کروں گا، کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں آخری زمانے کے حوالے سے۔ چونکہ آج کی جو مجلس ہے یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ مجلس
5ویں جو مجلس ہوتی ہے وہ حضرت اون محمد سے منسوب اور انہی کے متعلق پڑھی جاتی ہے، لہٰذا کچھ عرائض جوانوں اور نوجوانوں کے لیے بھی، چونکہ ہمارا عنوان جو ہے وہ معرفت امام زمانہ اور کربلا ہے، لہٰذا اسی عنوان سے ہم مربوط رہنے کی کوشش کریں گے، اور اس ضمن میں علامات یعنی آخر الزمان کی جو علامات ہیں، آخر زمان کی جو نشانیاں ہیں جس کے متعلق ہم 2-4 دنوں سے بحث کر رہے ہیں، اسی سے مربوط ایک اور حدیث کہ جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ روی عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے کہ انہ نظر الی بعض الاطفال، ظاہراً آپ اصحاب کے ساتھ کہیں تشریف فرما تھے اور کچھ بچے بھی شاید آپ کی نظروں کے سامنے تھے، کھیل رہے تھے، تو جب آپ کی نظر پڑی ان بچوں پر تو آپ نے بیان فرمایا، فقال، آپ نے فرمایا، ویل لاولاد آخر الزمان من آبائہم، آپ نے بیان فرمایا کہ افسوس ہو اور ویل ہو آخر زمانے کے بچوں پر ان کے ماں باپ کی وجہ سے، ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان پر افسوس ہو۔ اور آپ سے پوچھا گیا، اصحاب نے پوچھا، فقیلہ، آپ سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ کی وجہ سے ان بچوں پر افسوس ہو آخری زمانے کے، تو کیا ان بچوں کے ماں باپ مشرک اور کافر ہوں گے جس کے لیے آپ افسوس کر رہے ہیں، جن کے بچوں کے لیے آپ افسوس کر رہے ہیں کہ وہ بے دین ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، لا من آبائہم المؤمنین، یعنی ان کے ماں باپ مشرک یا کافر نہیں ہوں گے، بے دین نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے ماں باپ مومن ہوں گے ظاہراً، ان کے بچوں پر میں افسوس کر رہا ہوں۔ وجہ پوچھی، اصحاب نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ ان کے ماں باپ مومن اور آپ ان کے بچوں کے حوالے سے اتنے پریشان اور آپ افسوس کر رہے ہیں ان کے بچوں کے بارے میں؟ تو آپ نے بیان فرمایا کہ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، وجہ آپ نے یہ بیان فرمایا کہ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، آخری زمانے کے جو والدین ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، وہ اپنے بچوں کو فرائض میں سے کچھ بھی تعلیم نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں سکھائیں گے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، خمس کیا ہے، کچھ بھی فرائض میں سے انہیں تعلیم نہیں دیں گے، اس لیے ان کے بچوں پر میں افسوس کرتا ہوں۔ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، اور اس سے بڑھ کر افسوسناک بات اس پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقط یہاں تک بیان نہیں فرماتے، آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ مَنَعُوهُمْ، اور جب ان کی اولاد میں سے کوئی اولاد اچھے کام کرنا چاہتی ہیں، اگر وہ نماز پڑھنا چاہیں گے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہیں گے، تو یہی ماں باپ ہوں گے جو انہیں روزے سے روکیں گے اور نماز سے روکیں گے، فرائض سے روکیں گے۔ آگے بیان فرماتے کہ وَرَضُوا عَنْهُمْ بِعَرَضٍ يَسِيرٍ مِّنَ الدُّنْيَا، اور وہ لوگ دنیا کے مقابلے میں بہت کم اور بے ارزش، بے قیمت چیزوں کے لیے وہ راضی ہو جائیں گے، ان کے ماں باپ، بس چھوٹی سی جاب ہو، گاڑی ہو، ایک گھر ہو، بس اس پر وہ راضی ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں جن چیزوں کے لیے ضروری اور واجب اللہ نے واجب قرار دیا ہم پر، ان کے متعلق وہ اپنے بچوں پر کبھی بھی زور نہیں ڈالیں گے کہ تم نے یہ نماز سیکھنی ہے، روزے سیکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں۔ آگے کیا فرماتے؟ فَأَنَا مِنْهُمْ بَرِيءٌ، پس میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وَهُمْ مِنِّي بِرَاءٌ، اور وہ لوگ مجھ سے بری ہوں گے، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یعنی آخر الزمان کے کئی علامات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور یہ بھی آخر الزمان کی علامات میں سے ہیں کہ رسول خدا کیا بیان فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب ان کی اولادیں کہ جن کے مائیں، جن اولادوں کی مائیں مومن ہوں گے، ظاہراً حج بھی کر رہے ہوں گے، زیارات پہ بھی جا رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، لیکن جب ان کے بچے فرائض انجام دینا چاہیں گے تو بھی وہ انجام دینے نہیں دیں گے۔ یہ کن کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ یہ ان ماں باپ کے متعلق بات نہیں ہو رہی، ان والدین کے متعلق بات نہیں ہو رہے ہیں
کہ جو مشرک ہو یا کافر ہو، بلکہ ان مؤمنین کے متعلق بات ہو رہے ہیں کہ جو حاجی کہلاتے ہیں، زائر کہلاتے ہیں، نمازی کہلاتے ہیں، نماز میں صف اول میں بیٹھنے والے نمازی۔ اور جب آپ ان کے اولاد کے متعلق دیکھیں گے، آپ جاننا چاہیں گے تو آپ افسوس کریں گے رسول خدا کی یہ حدیث سن کر کہ رسول اللہ خدا فرماتے ہیں کہ میں ان سے بری ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور خدا نہ کرے کہ وہ جو رسول خدا نے بیان فرمائے ہیں وہ ہماری اولاد ہوں یا ہم ہوں۔ ظاہراً آپ نے آخری زمانے کے متعلق بتایا ہے، اور ہم آج سب کچھ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ مناظر ہم سب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں بالمشافہ کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے ماں باپ نے حج کیا ہے، اس نے نمازیں پڑھی ہے، اس نے زیارتیں کی ہے، تو کیا وہ فرائض میں سے نہیں ہیں؟ تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ فرائض انہوں نے انجام تو دیے ہیں، لیکن بے روح نماز پڑھی ہے، اس نے بے روح زیارت انجام دی ہے، بے روح اس نے حج ادا کیے ہیں۔ کیونکہ ہمیں اس سب چیزوں کا نمونہ ہمیں کربلا سے مل جاتا ہے۔ آپ کربلا میں بھی جائیے گا، دو گروہ ہیں، ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، اور یہاں پر بھی نماز ادا کی جا رہی ہے اور اس طرف بھی نماز ہو رہی ہے، یہاں پر بھی نماز قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، یہاں پر بھی قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس طرف حق والے بھی نماز شب پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں۔ حق پر بیٹھنے والے بھی، لیکن باطل پر بیٹھنے والے بھی اللہ سے راز و نیاز کر رہے ہیں ظاہراً۔ اب حق اور باطل میں کیسے امتیاز کریں گے؟ کربلا حق اور باطل کو پہچاننے کے لیے بہترین میزان ہے ہمارے لیے۔ اب جب آپ کربلا کو سامنے رکھیں گے، ہمیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، اس کو بند ہی کر دیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور جب ہم کربلا پر نظر ڈالتے ہیں اور کربلا سے ہم پوچھتے ہیں کہ ہم کنفیوژن میں مبتلا ہے، اس حدیث کی وجہ سے ہم پریشان ہیں کہ ماں مومنہ ہے، باپ مومن ہے، بظاہر نماز اتنے پڑھتے ہیں کہ سر سجدے سے نہیں اٹھتے، حج اتنے بجا لاتے ہیں کہ 5 10 حج بجا لائے ہیں، زیارت پر اتنے جاتے ہیں کہ سال میں 2 دفعہ 1 دفعہ ضرور زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے متعلق ہم یہ سوچ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں کہ ان کے بچے بے دین ہوں گے، اور رسول خدا یہ نہیں فرما رہے کہ ان کے بچوں سے میں بری ہوں، بلکہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے والدین سے بھی میں بری ہوں، جس طرح سے ان کے بچوں سے میں بری ہوں، ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا میں جو باطل پر موجود تھے وہ سب جاہل نہیں تھے، بڑے بڑے علماء بھی اس میں موجود تھے، امامہ پوش بھی موجود تھے۔ ظاہراً آپ دیکھ سکتے ہیں کہ داڑھی رکھنے والے، لمبی لمبی داڑھی رکھنے والے شیوخ بھی موجود تھے جنہوں نے دین پڑھا ہوا تھا، لیکن وجہ کیا تھی کہ معرفت امام نہ رکھنے کی وجہ سے، امام زمانہ کو نہ پہچاننے کی وجہ سے، اپنے وقت کے امام کو، قرآن ناطق کو سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ قرآن صامت پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ عقل کے اندھے تھے، ان کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے تھے، اور امام ناطق سامنے سے بیان فرما رہے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارے ساتھ آؤ، ہم تمہیں جنت میں بھیجیں گے، ہم تمہارے لیے جنت کا راستہ بیان کریں گے، لیکن کوئی بھی امام ناطق کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن صامت پڑھے جا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح سے امام علی علیہ السلام کو، امیر المؤمنین کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جنگ صفین میں، کہ جب آخری مراحل میں تھے، فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا، کیا ہوا؟ دشمنوں نے قرآن کو نیزے پر بلند کیا۔ یہاں پر قرآن ناطق، قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر، مولائے کائنات امیر المؤمنین، کہ جس کا دعویٰ ہے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، آسمان کے راستے میں زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں کی نسبت، وہ علی ان کے درمیان موجود ہیں، اور آپ بیان فرما رہے ہیں، پہلے بھی آپ آگاہ کر چکے تھے کیونکہ آپ کو پتہ تھا ان سب کا، لیکن وہی لوگ جو امام کے ساتھ دے رہے تھے، آپ کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے دشمنوں کے ساتھ، وہی گمراہ ہوئے اور غلط فہمی میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے پلٹ کر مولا پر حملہ کرنا چاہا، کہا کہ اے علی جنگ روک دو ورنہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، اور مولا کو مجبوراً جنگ روکنا پڑی، اور مالک اشتر بہت نزدیک تھے اس فتنے کے، اس تناب کو کاٹ کر فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والے تھے، لیکن صدا آئی کہ اے مالک اشتر، اگر آپ نہیں آئیں گے تو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی جان کو شدید خطرہ ہے،
اور اس طرح سے وہ خوارج وہاں سے بھاگ گئے، اور ان خوارج کے بچے اور ان خوارج کے رشتہ دار اور ان خوارج کے جو اولاد ہیں، آج اس زمانے میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہی نمونہ جو ہم نے کربلا میں دیکھا کہ ظاہراً اسلام کی شکل، اسلام کا لبادہ، ہاتھ میں تسبیح، لبوں پر ذکر خدا، لیکن کام آپ ان کے چیک کریں۔ ہم روز انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ فلان مسجد کے جو ہے وہ مولانا پکڑا گیا، فلان حافظ قرآن یہ حرکت کرتے ہوئے پکڑا گیا، فلان جو حاجی صاحب ہے وہ حرام کھاتے ہوئے یا وہ حرام کا کام کرتا ہوا جو ہے وہ پکڑا گیا۔ اب آپ کو وجہ سمجھ میں آنی چاہیے، اب ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ جیسے ہم اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ہی ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں ہمارا ذہن جاتا ہے کربلا، کہ وہاں پر بھی امامہ باندھے ہوئے بہت سارے لوگ تھے، ظاہری طور پر داڑھی رکھنے والے بہت سارے لوگ تھے۔ اب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کوئی حافظ قرآن ایسا کام کر سکتا ہے؟ کوئی حافظ قرآن اتنا بڑا گناہ کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی جسارت وہ کر سکتا ہے؟ تو ہم کہیں گے حافظ قرآن ہو تو کیا وہ گناہ نہیں کر سکتا؟ حافظ قرآن ہے لیکن وہ محافظ قرآن تو نہیں ہے۔ اس کو حافظ قرآن یعنی بننے سے پہلے محافظ قرآن بننا چاہیے تھا تاکہ قرآن کی محافظت ہو سکے، لیکن اس نے قرآن کی محافظت کو نہیں سیکھا۔ پہلے اس نے رٹا لگا کر قرآن کو یاد کیا اور قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اگر ہم قرآن سے پوچھیں کہ جو حافظ قرآن ہوتا ہے، جو محافظ قرآن ہوتا ہے، ان کی کیا علامات ہے، تو قرآن ہمیں بیان فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ فزادتہ ایمانا۔ قرآن ہمیں کیا بیان فرما رہے ہیں کہ مؤمنین کی علامات میں بیان فرما رہے ہیں، اور جن پر آیات قرآن کی تلاوت کی جائے تو ان کے دلوں پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ قرآن ہمیں بیان فرما رہے ہیں۔ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ مؤمن صرف وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے سامنے تو ان کے دلوں پر اللہ کا خوف طاری ہوتا ہے، ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر وہ حافظ قرآن بھی ہو، خوف خدا میں اضافہ بھی ہو، بھلا وہ گناہ کے پاس کیسے جا سکتا ہے؟ ہاں، وہ حافظ قرآن صرف نہیں ہے بلکہ وہ محافظ قرآن بھی ہے۔ اس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا ہے، اس نے قرآن کو اپنے دل میں اتارا ہے، اور اس نے امام کی ولایت کو اپنے دل میں اتارا ہے، کیونکہ جب تک امام کی ولایت حاصل نہ ہو، جب کہ امام وقت کی شناخت حاصل نہ ہو، جب تک ہم امام وقت کو پہچاننے کے لیے کوشش نہ کریں، اس وقت تک یہ توفیقات ہمارے شامل حال نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس مولوی کا ہوا، ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو اس حاجی کا ہوا۔ اب ہم قرآن سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو نماز پڑھانے والا ہے، جو امام جماعت ہے، وہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کیا بیان فرما رہا ہے نماز کے متعلق؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ جو نماز پڑھنے والا ہے، وہی نماز جو پڑھتا ہے اس کو تمام تر فحشاء اور منکرات سے، تمام تر گندگیوں سے اسے بچاتی ہے۔ قرآن تو یہ فرما رہا ہے نماز کے متعلق، نمازی کے متعلق، اور یہ نہ فقط یہ خود نماز پڑھاتا ہے بلکہ دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے، لیکن اتنے بڑے گناہ میں مجرم پائے گئے۔ تو اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے جو ہے نسلیں کہاں جا کے مل رہی ہے، یہ کن کی اولادیں ہیں کہ جو اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اب میں بات پہ بات نکل کے میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں، لہٰذا میں دوبارہ واپس آنا چاہوں گا کہ رسول خدا کی اسی حدیث پر کیا فرمایا آپ نے کہ لا يعلمونہم شیئا من الفرائض، فرائض میں سے انہیں کوئی بھی چیز تعلیم نہیں دی جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آج کل کے زمانے میں بچوں کے حوالے سے، ہم میں سے کتنے لوگ یہاں پر ماں باپ ہیں جن کی اولاد ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے، اور جن کی شادیاں ہونے والی ہیں وہ بھی ماں باپ بنیں گے انشاءاللہ، اور ہم میں سے جتنے لوگ ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور یہاں پر طلاب اعظام موجود ہیں، علماء کرام موجود ہیں، ہم اس چیز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا فزیکلی جانا ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں قرآن پڑھنے کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے، بچوں کو پڑھانے کے حوالے سے، تو ہم ان چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان چیزوں کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اب ان بچوں سے آپ پوچھا جائیں، ان کے والدین سے اگر پوچھا جائے کہ نماز کیا ہے، نماز کے ارکان کتنے ہیں، وضو کیا ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، کلمہ ذرا صحیح پڑھ کر سنائیے، کسی کی طرف سے جواب نہیں آئے گا صحیح۔ ہاں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بہترین کھانے کا نام کیا ہے، وہ صرف پاکستانی کھانے کے نام نہیں بتائیں گے بلکہ آپ کو پوری دنیا کے ڈشز کے نام بتائیں گے، مشہور۔
آپ ان کے متعلق بچوں سے پوچھیں کہ کرکٹ سٹارز کے متعلق ان کے کتنے نام تمہیں یاد ہے، فٹ بال سٹار کے کتنے نام تمہیں یاد ہے، فلم سٹار کے کتنے نام تمہیں یاد ہے، مشہور فلموں کے کتنے نام تمہیں یاد ہے، ان فلموں میں کام کرنے والے، ان فلموں میں گانا گانے والے گلوکاراں کے کتنے نام تمہیں یاد ہے، آپ کو سب بتا دیں گے، وہ 90% ان کو یاد ہوں گے۔ لیکن اگر یاد نہیں ہے تو انہیں کلمہ یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے تو امام کے نام یاد نہیں ہے، یاد نہیں ہے تو انہیں شہادت اور ولادت کا پتہ نہیں ہے انہیں۔ اب ہم افسوس نہ کریں تو کیا کریں؟ اب ہم نہیں دیکھ رہے کہ رسول اللہ کی جو حدیث ہے اس کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں، کہ ہم سب اس میں شامل نہیں ہیں؟ کیا ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہمیں اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس حوالے سے کہ کہیں ہمارے بچے بھی اس طرح نہ ہو جائیں کہ رسول اللہ ہم سے بھی بیزاری کا اعلان کر دے، ہمارے بچوں سے بھی بیزاری کا اعلان کر دے؟ کہ کیا فرما رہے ہیں؟ اس سے اگلا جو جملہ ہے اس سے سخت تر ہے، اس سے زیادہ افسوس کرنے والا جملہ ہے، وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ یعنی وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ جب ان کے اولاد خود سے کوشش کریں گے دین سمجھنے کے لیے، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، خود سے کوشش کریں گے، مولانا صاحب میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، ایک بچی تھی میری جو ہے وہ شاگردہ بالغ، کہتی ہے کہ مولانا صاحب میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں، میں روزے رکھنا چاہتی ہوں، میں حجاب کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری ماما منع کرتی ہے، ماما مجھے کرنے ہی نہیں دیتی، ماما کہتی ہے کہ اب تم چھوٹے ہو، ابھی کیا تم نے روزے رکھنے ہیں، ابھی تو تم بہت چھوٹی ہو، تم نے کیا نماز پڑھنی ہے، تم نے کیا صبح کے اپنی نیند چھوڑ کے جو نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا ہے، تم نے کیا پردہ کرنا ہے، حجاب کرنا ہے، تمہارے جب تم اسکول میں جاؤ گے تو باقی بچیاں تم پر جو ہے آواز کسیں گے، تمہیں جو ہے وہ تنگ کریں گے، نہیں۔ اب آپ دیکھیے رسول خدا کیا فرما رہے ہیں اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے، خود میں نے سنا، خود میں نے دیکھا، یہ میرے ساتھ ہوا ہے کہ جب اولاد چاہیں گے کہ میں اچھائی کی طرف جاؤں تو ماں باپ کہیں گے مت جاؤ، ماں باپ کی محبت، باپ کی شفقت، ماں کی ممتا، یہ معنی بنیں گے اولاد کے لیے کہ ابھی تو تم بہت چھوٹے ہو۔ مولانا صاحب اس کو حجاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ چھوڑیے نا، ابھی تو یہ بہت چھوٹی ہے، ابھی تو یہ نابالغ ہے، ابھی تو یہ بچہ ابھی تو بڑا ہی نہیں ہوا، آپ اس کے متعلق، اس کو نماز کے متعلق، باقی چیزوں کے متعلق، فرائض کے متعلق آپ ان کو بیان کر رہے ہیں، آپ صرف قرآن پڑھائیے۔ آپ اندازہ کیجئے گا اس بات سے کس قدر افسوسناک ہے کہ ماں باپ روک رہے ہیں پڑھانے والے کو بھی، کیونکہ جب ہم جاتے ہیں کہیں پر تو صرف قرآن پڑھا کر نہیں آتے، ہم اپنا یہ فریضہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ انہیں دینیات بھی سمجھائے جائیں، فرائض بھی بتائے جائیں، نماز روزے کے متعلق، حرام حلال کے متعلق بتائے جائیں، حجاب کے متعلق بتائے جائیں، محرم نامحرم کے متعلق بتایا جائے۔ واقعاً میں قسم کھا کر کہتا ہوں کئی لوگوں نے مجھے منع کر دیا، ماں باپ نے بچوں کے، کہ آپ یہاں پر حلال حرام اور یہ جو محرم نامحرم کی جو لے کر آ جاتے ہیں، ہمارے بچے ہمیں پریشان کر دیتے ہیں، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کا جو کام ہے وہ قرآن پڑھانا ہے، آپ وہ قرآن پڑھائیں، آپ ختم کر دیں کام کو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ رسول خدا کی جو حدیث ہے وہ 100% یہاں پر اپلائی ہو رہی ہے۔ کیا بیان فرمایا آپ نے کہ جو اولاد ہوں گے جو خود سے نماز پڑھنا چاہیں گے انہیں بھی نماز نہیں پڑھنے دیں گے، جو روزے رکھنا چاہیں گے ان سے کہیں گے روزے نہیں رکھنے دیں گے، کیونکہ ماں باپ کی جو محبت ہوگی نا کہ میری جان آپ کو نا بھوکا میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی، باپ کہتے ہیں کہ تمہارے جو ہے نا وہ شکل ہی بدل گئی ہے بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، جاؤ پانی پیو۔ کاش یہ ماں باپ سمجھ جاتے کہ یہ جو تمہاری ممتا، یہ جو تمہاری محبت اور شفقت ہے، یہ ان کے لیے محبت، یہ ان کے لیے کسی کام نہیں آنے والی چیزیں ہیں، اور یہ نہ فقط کام نہ آنے والی چیزیں ہیں بلکہ ان کے لیے جہنم خریدنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے لیے آپ ایسا گڑھا کھود رہے ہیں جس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے، آپ کی محبت جہنم میں تبدیل ہونے والے، آپ کی شفقت کل ان کو جہنم میں لے جانے کے سبب بنیں گے۔ خدا را اپنے بچوں کے متعلق فکر مند رہیے۔ ہم ان تمام چیزوں سے خام خیالی سے کیسے باہر نکلیں گے، کب باہر نکل سکتے ہیں؟ ہمارے لیے نمونہ ہے کربلا۔ اب کربلا کی ماؤں کو ذرا دیکھیے، ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کے اولاد سلامت رہیں، زندہ رہیں، ہر مریض سے، ہر مرض سے، ہر مشکل سے وہ باہر رہیں، دوسروں سے دعا کے لیے کہتی ہیں۔ جب کورونا آیا تھا تو آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنے ہوں گے، بہت سارے لوگوں کو یہ میسج بھی آیا ہوگا کہ ہمارا بچہ مثلا چائنا میں ہے، جب پہلے کورونا آیا تھا، آپ سب کے لیے دعا کر، میرے بچے کے لیے دعا کریں، میری بچی کے لیے دعا کریں، فلان ملک میں ہے، فلان وبا پھیل گئی ہے۔ تو ماں باپ سے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ دوسرے بھی تو بچے ہیں کسی اور کے ماں باپ کے، ان کے لیے بھی دعا کریں، لیکن نہ، یہ ممتا کی
خصوصیت ہے کہ وہ صرف اپنے بچے کو چاہتی ہے، صرف اپنے بچے کی فکر کرتی ہے. لیکن کربلا کی ماؤں پر ہماری جانیں قربان کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ زندہ رہے، زندگی گزارے، اس کی عمر بھی اس کے بچے کو لگ جائے، دعا کرتی ہے. لیکن کربلا کی مائیں ایسی مائیں ہیں کہ جو دعا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے کہ اے پروردگارہ کل میرے بچے کو سب سے پہلے شہادت نصیب فرما. عزیزان، منزل مصائب سے میں ابھی 1-2 منٹ دور ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ہم اس طرح کے خام و خیالی میں کب تک دنیا میں زندگی گزاریں گے، اپنے بچوں کو کب تک ولایت سے دور کریں گے، کب تک امام زمانہ کی معرفت سے دور رکھیں گے ان کو. افسوس ہوتا ہے یہ سن کر کہ ہمارے گھروں میں غیر مہذب، غیر ہمارے جو اسلام سے جن کا جو ہے وہ تعلق ہی نہیں ہے، غیر مسلم تہذیبوں کو ہم اتنے زور و شور سے برپا کرتے ہیں اپنے گھروں میں. لیکن ان سے میں سوال کروں گا کہ کیا کبھی آپ نے اور ہم نے امام زمان علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے کوئی ایک کیک کاٹے؟ ہم نے امام کی معرفت بتلانے کے لیے، امام کی محبت اپنے بچوں کے دل میں بسانے کے لیے کوئی اقدام ہم نے کیا ہے، اٹھایا ہے، ہم نے قدم اٹھایا ہے؟ کس قدر غریب ہے یہ امام، کس قدر تنہا ہے یہ امام. علماء بیان فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم امام زمانہ کی تنہائی امام حسین کی تنہائی سے کہیں زیادہ ہے. امام زمانہ کی غربت امام حسین کی غربت سے کہیں زیادہ ہے. بیان فرماتے ہیں کہ کس لیے کہ امام حسین علیہ السلام پر جان نچھاور کرنے والے 72 تو موجود تھے، عباس جیسا موجود تھا، اکبر جیسا موجود تھا، قاسم جیسا موجود تھا. امام زمانہ کا عباس کہاں ہے؟ امام زمانہ کا علی اکبر کہاں ہے؟ امام زمانہ کا قاسم کہاں ہے؟ کس نے بننا ہے؟ آپ نے، ہم نے، ہمارے بچوں نے. اور جب تربیت کی بات آ جائے تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ؟ کبھی ایک فنکشن ہم نے رکھے ہیں گھر پہ امام زمانے سے انس اور ان سے محبت اور ان کا تعارف کرانے کے لیے کہ امام زمانے کی شخصیت کون ہے اور کس قدر مہربان شخصیت ہے اور کس قدر محبت کرنے والے ہیں تمام لوگوں سے، تمام بچوں سے. ایک وقت کا امام جو ہوتا ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اپنے چاہنے والوں سے. اپنے تو برتھ ڈے بنا لیا، اپنے دھوم دھام کر کے بچے کے تو برتھ ڈے منا لیا اپنے. امام زمان علیہ السلام کے کتنے برتھ ڈے ہم نے منائے ہیں گھر پہ. اور اس خام و خیالی میں ہم رکے ہوئے ہیں کہ بس چلتے رہنا ہے، دنیا جس طرح سے جہاں جائے وہاں پر آپ جانا ہے. رسول خدا نے فرمایا تھا کہ پوری دنیا اگر ایک طرف جائے، اگر علی دوسری طرف جائے تو تم لوگوں نے علی کے ساتھ دینا ہے، دنیا کے ساتھ نہیں دینا ہے. کہاں گیا؟ وقت کا علی تنہا ہے، وقت کا حسین تنہا ہے. اس کو ضرورت ہے ہماری، وہ آواز دے رہے ہیں. وہ منتظر ہے، ہم منتظر ہیں. لیکن آج وہ منتظر ہیں، ہم منتظر ہیں. ہم اس کے انتظار میں نہیں، وہ ہمارے انتظار میں ہے کہ کب میرا چاہنے والا تیار ہوگا. امام کو ہر وقت، ہر زمانے کے امام کو آمادہ امت چاہیے. اگر امت آمادہ نہ ہو تو باقی 11 اماموں کی طرح وہ بھی شہید ہو جائیں گے. باقی اماموں کا کیا حال ہوا؟ اور یہی وجہ تھی کہ امام غیبت میں گئے. امت آمادہ نہیں تھی، امام آ گئے، امت نے رخ موڑ لیا، آج سے چہرے پھیر لیے انہوں نے. نتیجتاً کیا ہوا کہ امام وقت، اللہ کا ولی، اللہ کا حجت مارا گیا دنیا میں. ایک پر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 11 حجتیں ماریں گے. پھر اللہ نے چاہا کہ اس کو اگر میں یہاں پر رکھوں، ظاہر پہ طور پر رکھوں، اس وقت بھی ماننے کے لیے کوششیں کی. حجت خدا غیبت پردے میں چلے گئے. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا. ہمیں ان خام خیالی چیزوں سے باہر نکل کر حقیقت کی دنیا میں آنا ہے. ہمیں حقیقت اور حق اور باطل کو جو ہے وہ سمجھنے کے لیے اپنے اندر معرفت امام زمان علیہ السلام کو اجاگر کرنا ہے. اور اس کے لیے ہم نے کوشش اور سعی کرنی ہے. ایسی معرفت جو اصحاب حسین علیہ السلام نے اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کے لیے حاصل کیا، اور جس معرفت کے حصول کے نتیجے میں وہ ایسے درجے پر فائز ہوئے کہ رہتی دنیا تک تمام لوگ انہیں جب یاد کرتے ہیں تو حسرت کرتے ہیں کہ کاش فیا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، کاش ہم بھی تمہارے ساتھ ہوتے تو ہم بھی اس عظیم کامیابی پر فائز ہو جاتے. یہ تمنا کرتے ہیں. عزیزان، ان غلط فہمیوں سے کب ہم نکلیں گے کہ جب تک ہم وہ کپڑا نہ پہنیں، جب تک ہم اس برانڈ کے کھانے نہ کھائیں، جب تک ہم اس برانڈ کے جو جوتے نہ پہنیں، جب تک اس برانڈ کے گاڑی ہم نہ استعمال نہ کریں، اس وقت تک ہم عزت والے، ہم ذہین، ہم سمجھدار نہیں کہلائیں گے. اس خام خیالی سے کب باہر نکلیں گے؟ کیا قرآن نے ایسا کہا ہے
کیا آپ کے ائمہ میں سے کسی نے ایسا کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت اس کے ہاتھ میں ہے، ذلت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب اس نے کہا کہ عزت میری ہاتھ میں ہے، جب تم چاہو گے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ اگر تم چاہو کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہی تم چاہو گے تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا جو تم چاہتے ہو، اور میں بھی چاہتا ہوں۔ اگر تم وہ چاہو گے جو تم چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک ایسے راستے پر ڈال دوں گا جس راستے پر چلنے کے بعد، صحیح کرنے کے بعد، کوشش کرنے کے بعد، تھک ہار کر ذلت و خواری کے بعد دوبارہ تمہیں میرے در پر آنا ہوگا۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، اور ہمیں ان خیام خیالی سے واپس آنا ہوگا۔ کب ہم اس فکر سے باہر نکلیں گے؟ ارے میرے بھائی، آپ 3000 کی گھڑی پہنیں یا 30,000 کی گھڑی پہنیں، دونوں وقت ایک بتائیں گے آپ کو۔ آپ 3000 کی بیگ لے لیں، استعمال کریں، آپ 30,000 کی بیگ استعمال کریں، دونوں کے اندر کی چیزیں بدلیں گی نہیں۔ آپ اکنامی کلاس میں آپ سفر کریں، آپ بزنس کلاس میں ہزاروں ڈالر لے کر آپ سفر کریں، لیکن وہ سفر کرنے والا، یہ سفر کرنے والا، دونوں ایک ہی وقت میں، مقررہ وقت میں اپنے منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ کیا میں KFC اور میکڈونلڈ کا کھانا اس لیے کھاؤں کہ لوگ مجھے کنجوس نہ کہیں؟ کیا میں فران برانڈ کے جو ہے وہ کپڑے اس لیے استعمال کروں کہ لوگ مجھے کہیں کہ یار یہ بڑا فیشن انسان ہے، کیا عزت والا ہے؟ کیا میں اس لیے آئی فون استعمال کروں تاکہ لوگ مجھے عزت والا اور سمجھدار اور ذہین بندہ جو ہے وہ تصور کرے؟ کب ان خام خیال میں ہم مبتلا رہیں گے؟ ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہے۔ جب تک ان چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے، جب تک آپ اپنے ظرف کو، دل کے ظرف کو آپ صاف نہیں کریں گے، گندے ظرف میں آپ جتنے بھی صاف پانی ڈالیں گے وہ پانی بھی گندا ہو جائے گا۔ معرفت امام نور ہے، اور نور کے متعلق خدا کیا بیان فرما رہے ہیں کہ اس نور کو ہم جہاں چاہتے ہیں، جس دل میں چاہتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ جس دل میں چاہتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں، یعنی وہ دل جو کہ آمادہ ہو، اس نور کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو۔ بس آپ کی زحمت تمام عزیزان۔ لہٰذا معرفت امام علیہ السلام جنہوں نے حاصل کیا، وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ پہنچ گئے، اور لاکھوں کا لشکر جو اپنے آنکھوں سے وقت کے امام کو دیکھ بھی رہے ہیں، امام وقت کو سن بھی رہے ہیں، ناطق قرآن کو سن بھی رہے ہیں، لیکن ان کے دل پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ معرفت امام نہ ہونے کی وجہ سے۔ امام کا قافلہ چلا مدینے سے، اور جب آپ مکہ پہنچے ہیں، 8 ذی الحج کو آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور مکہ چھوڑنا چاہا۔ امام کے لیے بہت مشکل تھا مکہ چھوڑنا، کعبے سے جدا ہونا امام کے لیے انتہائی مشکل کام تھا، لیکن امام حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب تک امام مقام تنعیم پر نہیں پہنچے، جہاں پر عمرہ کے لیے احرام باندھتے ہیں، 6-7 کلومیٹر ایک منزل ہے، مسجد عائشہ جسے کہتے ہیں، جہاں جو جانے والے ان کو پتہ ہے، جب تک آپ وہاں پر نہیں پہنچے، آپ مڑ مڑ کر دیکھتے رہیں کعبہ کو اور آنسو بہاتے رہیں کہ میں کعبہ سے جدا ہو رہا ہوں، لیکن حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام جا رہے ہیں۔ اس وقت تک امام کے ساتھ، امام کے لشکر میں حضرت اون و محمد شامل نہیں تھے، کربلا کے شہداء میں سے شامل نہیں تھے ابھی تک۔ اور جب مقام تنعیم پر پہنچنے والے تھے تو آپ نے ابو الفضل عباس سے کہا کہ اے عباس، ذرا میرا خیمہ لگاؤ، مجھے یہاں پر قیام کرنا ہے۔ مولا عباس نے فرمایا کہ سب کے لیے قیام کا بندوبست کروں؟ کہا کہ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے قیام کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا کوئی چاہنے والا، میرا کوئی مہمان آ رہا ہے، اس کے لیے بندوبست کرو۔ امام نے حضرت عباس نے خیمہ لگایا، امام خیمے میں قیام فرمائے۔ امام نے فرمایا جاؤ، میرا مہمان آنے والا ہے، استقبال کرو۔ جب مولا عباس جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرا بہنوئی حضرت عبداللہ بن جو ہے وہ جعفر طیار نقاہت کے عالم میں انتہائی مریض ہیں آپ، اور بہت مشکل سے اپنے دونوں لال کے ساتھ سوار ہو کر آ رہے ہیں امام علیہ السلام کی جانب۔ مولا عباس لے کر آتے ہیں، امام کے خیمے میں داخل ہوا، امام کو سلام کیا اور امام سے گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے وقت کے امام، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے آخری جو ہے وہ وداع کروں، اپنے بیوی سے جا کر ملوں اور ان کو خدا حافظی کروں، آپ سے اجازت چاہوں گا۔ کہا کہ اے عبداللہ، وہ تو تمہاری بیوی ہے، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ، جا کر وہ محمل ہے، وہاں پر زینب بیٹھی ہیں اس سواری پر، وہاں سے جا کے زینب سے اجازت لو، ان سے بات کرو۔ اب عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو ایک اس طرف سے ایک اس طرف سے پکڑ کر بی بی زینب کے اس سواری کے نزدیک جاتے ہیں اور سلام کیا، السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے رسول خدا کی شہزادی، آپ پر میرا سلام ہو۔
زینب کبریٰ نے بھی سلام کا جواب دیا، وعلیک السلام یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی آپ پر بھی سلام ہو۔ اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے زینب کبریٰ پریشان سی ہو گئی تھی، یہ سن کر کہ عبداللہ کہیں مجھے لینے تو نہیں آئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اے عبداللہ اگر تم مجھے لینے کے لیے آئے ہو تو میں زینب شریعت کے پابند ہوں، میں منع نہیں کر سکوں گی، لیکن تم یہ جان لو اگر تم مجھے لے کر جاؤ گے تو میں زندہ تو نہیں جا سکوں گی، میرا لاشا ہی یہاں سے جائے گا، کیونکہ میں اپنے ماں جائے حسین سے جدا نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ اے شہزادی آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں کیسے جا کر سکتا ہوں آپ کو لے جاؤں، میں تو فقط ایک آپ کے جد محمد مصطفیٰ کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کی جد نے فرمایا تھا کہ جب بھی تم سفر پر نکلو گے، مشکل سفر پر نکلو گے تو صدقہ سامان اپنے ساتھ لے جانا، صدقہ نکال دینا، بس میں یہی کام کرنے کے لیے آیا ہوں، سامان صدقہ اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ اے اون میری طرف سے اور محمد تمہاری طرف سے، امام حسین اب میرے آقا مشکل سفر پر نکلے ہیں، اگر ان پر کوئی مشکل پیش آ جائے تو کل ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا، ایک کو اپنے طرف سے صدقہ کر دینا حسین پر، اجرکم علی اللہ۔ بی بی زینب یہ باتیں سن کر سکون آ جاتا ہے ان کو، اور عبداللہ نے آپ سے اجازت مانگی اور وہاں سے چل پڑے، اور یہ قافلہ بھی یہاں سے چلا۔ 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے اور شب عاشور آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام خیموں میں دیکھ رہے تھے، نگاہ کر رہے تھے، پہرے ڈال رہے تھے لوگوں کے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ عجیب منظر دیکھا، ہر ماں اپنے بچے کو سامنے بٹھا کر درس شہادت دے رہی ہے۔ اون و محمد کو زینب اپنے سامنے بٹھا کر کہتی ہے کہ اے میرے اون و محمد، کل اپنے ماموں پر جان قربان کرنے میں دریغ نہ کرنا، سب سے پہلے تم نے جان قربان کرنے ہے اپنے ماموں پر، اور مجھے سرخرو کرنا ہے اپنی ماں فاطمہ الزہرا کے سامنے۔ کہیں پر جا کے دیکھا ام رباب علی اصغر کو، یہ کہانی ام رباب اپنے اصغر کو تیار کر رہی ہے کل کربلا کے لیے۔ کہیں پر جا کے دیکھا تو قاسم، ام فروہ حضرت قاسم کو تیار کر رہی ہے اور درس شہادت دے رہی ہے۔ کیسی مائیں ہیں یہ کربلا کی مائیں، ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کی اولاد زندہ و سلامت ہو رہے، لیکن یہ کربلا کی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے شہادت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ اب صبح عاشور طلوع ہو گئی، اصحاب میں سے ایک ایک جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ بنی ہاشم کی باری آ گئی، اب اون محمد نے جانا چاہا، مانی ہو گئی امام حسین علیہ السلام، آپ تو میری بہن کی نشانیاں ہیں، میں تمہیں کیسے جانے دے سکتا ہوں۔ عزیزان، جب زینب کبریٰ کو یہ بات ان کے کانوں تک آئی تو آپ خود چل کر آئیں کہ اے میرے ماں جائیں، آپ نے میرے بچوں کو ابھی تک اجازت کیوں نہیں دی ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام مجبور ہو گئے، ایک مرتبہ بیٹھ کر اون کو گلے سے لگایا، محمد کو سینے سے لگایا، کہا کہ اب میں مجبور ہوں، اے میرے لال اب چلے جاؤ، تم جا سکتے ہو۔ اب یہ جاتے ہیں، جعفر طیار کا پوتا، علی حیدر کرار کے نواسے، انہوں نے ایسی شجاعت دکھائی، اس طرح سے دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ دشمن میں غوغا محشر برپا ہو گیا، گویا میمنہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، کوئی میسرہ کی طرف بھاگ رہے ہیں، علی آ گئے ہیں، حیدر کرار گویا آ گیا ہو، جعفر طیار گویا کربلا کے میدان میں آ گئے ہوں، ہر کوئی ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں، لیکن آخر کب تک یہ چلتے یہ جنگ کرتے، یہ شہید ہونے والے ہیں، اب زخموں پہ زخم، اب اس کے بعد یہ اپنے سواری سے زمین کربلا پر گرنے والے ہیں۔ ایک طرف سے حضرت عباس گھوڑے پر سوار ہے، دوسری طرف سے امام حسین علیہ السلام جلدی پہنچے ہیں ان کے سہانے، دونوں کی لاشیں لائے۔ اب جب زینب کبریٰ نے دیکھا کہ میرے بچوں کی لاش آ رہے ہیں، آپ نے صبر سے کام لیا اور آپ نے اپنے پیشانی کو زمین کربلا پر رکھ کر خدا کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، اے پروردگارا، اس قربانی کو مجھ دکھیا سے تو نے قبول فرمایا، مجھے بہت شکر ہے تیری ذات پر۔ بس میں آپ کے سامنے بہت مختصر کروں گا، جب یہ بچے شہید ہوئے، زینب کبریٰ نہیں روئی، آپ نے ماتم نہ کیا ان پر،
کہیں میرا حسین مجھے ماتم کرتے دیکھ کر شرمندہ نہ ہو جائے، یہ سوچ کر کبھی زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا۔ ہاں شام غریباں آئی، بچوں پر ماتم نہ کیا۔ زینب کبریٰ کوفے میں پہنچے، بچوں کے سر زینب کبریٰ کے ساتھ ساتھ ہے۔ ہاں اگر آپ نے ماتم کیا تو اپنے ماں جائے حسین پر کیا، کبھی اکبر پر ماتم کیا، کبھی قاسم پر ماتم کیا۔ ہاں یہ چل کر مدینے سے ابھی کوفے سے شام تک پہنچے ہیں، شام کے زندان میں کبھی آپ نے ماتم نہ کیا۔ اب زندان سے رہائی ملنے کا موقع ہے، 2 سر بچوں کے رہ گئے، اور بی بی نے اپنے سروں کو پہچان لیا اور اپنے گود میں لے کر رونا شروع کر دیا، اور امام حسین کے سر پر بی بی زینب رو رہی ہے۔ اتنے میں آواز آئی، شام کی عورتیں کہتی ہے کہ یہ 2 چاند کے ٹکڑے جیسے سر کس کے ہیں، یہ دونوں بچے کس کے ہیں، کیا اس کا کوئی وارث نہیں ہے؟ بی بی زینب نے رو کر فرمایا، ارے شام کی عورت تو ایسا مت کہو، اس کی وارث میں ہوں، مگر میں اپنے ماں جائے حسین کا ماتم کر رہی ہوں۔ اب روئی ہیں تو کس پر؟ حسین پر، اکبر پر، یا قاسم پر، یا عباس پر۔ اب آپ پہنچے ہیں دوبارہ وہاں سے رہائی ملنے کے بعد کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی تربت پر خود کو گرایا، تربت حسین پر۔ اب ماتم کیا تو حسین پر ماتم کیا، عباس پر ماتم کیا، اکبر پر ماتم کیا۔ اب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچے ہیں۔ آپ جب اپنے جد رسول خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تربت پر جا کر فرماتا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کے حسین کی پرسہ میں دینے کے لیے آئی ہوں، حسین کا پرسہ قبول کیجئے۔ آپ نے عباس پر گریہ کیا، حسین پر گریہ کیا، اون قاسم پر، اون محمد پر آپ نے گریہ نہ کیا۔ اس کے بعد آپ آئی اپنے ماں فاطمہ الزہرا کی مزار پر، کہا کہ اے ماں میں حسین کا پرسہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے خون بھرا کرتا ماں کی تربت پر ڈال دیا، عباس پر گریہ کیا، اکبر پر گریہ کیا، حسین پر گریہ کیا۔ ابھی تک آپ نے اون محمد کو یاد نہ کیا، گریہ نہ کیا۔ اب جب بی بی آئی ہے اپنے گھر میں، جب دیکھا کہ گھر کا خالی ہے، اب اپنے حجرے میں داخل ہوا، بی بی کی نظریں پڑی اون محمد کے خالی حجرے میں۔ اب ماں کی ممتا ہے، دل بھر آیا، اے میرے بیٹو، اے میرے شیرو، تیری ماں تجھ سے بے حد شرمندہ ہے۔ میں نے حسین پر گریہ کیا، اکبر پر گریہ کیا، لیکن تم دونوں پر گریہ نہ کیا۔ اپنے حسین پر ماتم کر پائے لیکن تم پر ماتم نہ کر پائے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے واسطہ تیری عزت و جلالت کا، اون محمد کی شہادت کا واسطہ، جتنے مومن مومنات یہاں پر ہیں گریہ کیا، ماتم کیا، پروردگار ہم سب سے اس قلیل سی بات کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہماری مشکلات پریشانیاں برطرف فرما، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی معرفت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگارہ کوشش اور سعی کے ذریعے ان کے انصار و احباب میں شمار ہونے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔